پارٹی کی طرف سے پنجاب کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اناؤنس کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کو یہ پارٹی کا جو مفلر ہے یہ بھی آپ کی پریزنس میں ان کو ہم کریں گے. تو اس کے بعد 4-5 منٹ آپ کے لیں گے، پھر وہ بات کرتے ہیں آپ کے اوپر. 2-3 ایشوز ہیں جو آپ کے توسط سے باہر بات چلی. میڈم آپ کسی صافی دوست کے پاس پین ہے؟ آج پاکستان کسان لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایز اے مرکزی چیئرمین پاکستان کسان لیبر پارٹی آپ جرنلسٹ کمیونٹی کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پریس کلب کے اس آڈیٹوریم میں ہمارے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. 2-3 باتیں ہیں جو آپ سے ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں. فرسٹ آف آل، ہماری جو پارٹی ہے یہ 2023 ستمبر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ایز اے فیڈرل پولیٹیکل پارٹی ان لسٹ ہوئی ہے، اور ہمارا جو بیسک مینیفیسٹو ہے پارٹی کا وہ بھی صرف یہی ہے کہ ہم لوگ مزدور اور کسان جو ہے اور جو کامن مین ہے اس کی آواز جو ہے وہ اٹھانے کے لیے پارٹی ہم نے رجسٹرڈ کروائی ہے. پاکستان میں آپ کو سارے پولیٹیکل کلچر کا پتہ ہے کہ یہاں پہ آلریڈی فیملی پولیٹکس و دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنی اپنی باریاں باندھی ہوئی ہیں، اور جب تک کامن مین کی جو رائٹس ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی عام آدمی یا جو آپ میں سے ہو وہ آگے نہ آئے گا تو تب تک جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو سکتے. تو یہ تو ایک ہمارا جسٹ ہے جو آج کی پریس کانفرنس ہے کہ ہم ان ایشوز پہ جو آپ سے بات کریں گے. تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو میڈم زینب سلطان صاحبہ ہے ان کو ہم پاکستان کسان لیبر پارٹی ویمن ونگ جو پنجاب ہے ان کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں، اور جو مس عذرا کریم صاحبہ ہے ان کو لاہور ڈویژن کے لیے پاکستان کسان لیبر پارٹی ویمن ونگ اناؤنس کر رہے ہیں. اور جیسے کہ شیخ غلام جیلانی صاحب کو ہم نے پنجاب کے لیے اناؤنس کر دیا. اب اس کے بعد فارمل جو پارٹ ہے ہماری پریس کانفرنس کا وہ میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مزدور ہیں تقریباً 72 ملین پاپولیشن مزدوروں کی ہے، تقریباً 7.5 کروڑ مزدور ہیں پاکستان میں، اور اس کا جو میکسیمم چنک ہے لیبر کا اس کو اکاموڈیٹ بھی ایگریکلچر سیکٹر ہی کر رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے زراعت کے شعبے پہ کوئی توجہ نہیں دی، جس وجہ سے کسان جو ہے وہ رل گیا. پچھلے دنوں میں آپ سب یہ صافی جو دوست بیٹھے ہیں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو آلو تھے لوگوں کے کسانوں کے وہ انہوں نے ہل چلا کے ان کو تلف کر دیا، مطلب کو بکنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اور گورنمنٹ کی اتنی آپیتھی ہے، مطلب اپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ بالکل کسانوں کے جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس کرنا ہی نہیں چاہتی. اور جب تک آپ کا فارمر جو ہے وہ 23% آپ کے جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کے بیسک رائٹس کو ہی آپ لک آفٹر نہیں کریں گے یا اس کے جو ریزرویشنز ہیں اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا. تو ہماری آج پاکستان کسان لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گندم کی 2026 اور 27 کی جو سپورٹس پرائس ہے ایک تو اس کا اعلان کرے، اور دوسرا جو ایک کلیئر کٹ ویٹ پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ دے، پنجاب گورنمنٹ بھی دے، اور وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی ایک کلیئر کٹ جو ہے پالیسی جس میں ریاست کا عمل دخل ہو، جو ڈی ریگولیشن جس میں نہ ہو.
کیونکہ جو 2025-26 کی پالیسی ہے وہ ٹوٹلی گندم کی فیل ہوگی ڈی ریگولیٹ کرنے کی وجہ سے، اور ابھی ہمیں 9 سے 10 ملین ٹن جو ہے میٹرک ٹن وہ گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اس میں گندم جو ملک میں ایگریکلچر ایمرجنسی ہم پارٹی کی طرف سے گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ ڈکلیئر کی جائے اور ایگریکلچر کے اوپر 5 سالہ منصوبہ جات بنائے جائیں تاکہ ایگریکلچر کو ایک باقاعدہ وے میں پروموٹ کیا جا سکے اور جو اس کے ایشوز ہیں ان کو گریجولی ایڈریس کیا جا سکے۔ اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ریسنٹلی ایک ڈیبیٹ چلی ہے پاکستان میں کہ نئے صوبے ہونے چاہیے۔ پاکستان کسان لیبر پارٹی، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم پارٹی کی ہماری فارمولیشن کا ہی مقصد یہ ہے کہ جو عام غریب لوگ ہیں، کامن ماسز ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں ان کو ہم نے لک آفٹر کرنا ہے۔ تو جب تک 25 کروڑ پاپولیشن کا یہ ملک ہے، تو جب تک آپ 4 بڑے صوبوں سے یہ ملک چلائیں گے تو جو پبلک سروس ڈیلیوری ہے وہ کیسے ممکن ہوگی؟ پبلک سروس ڈیلیوری جو ہے وہ آبویسلی ایک ہی مطلب کنٹیکس میں آگے ڈیلیور ہو سکے گی جب ہم ڈی سینٹرلائزیشن کریں گے۔ ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پاور جو ہے وہ نچلی سطح پہ جو مطلب لوکل گورنمنٹ کی جو لوکل باڈیز ہیں اس کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دیگر صوبہ جات جو ہیں انتظامی بیسس پہ جو ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس ہے اس کی بیسس پہ بنائیں تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکیں۔ ابھی ریسنٹلی جو فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے ایک سیمینار میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئے صوبے ہونے چاہیے، تو ان کی بات کو کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا۔ میں بالکل یہ مطلب اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ بات واضح کرتا ہوں کہ یہ بالکل انہوں نے اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا جس کو لاجیکل وے میں لینا چاہیے، اور نئے جو صوبے ہیں ان کو بنانے کے لیے آج ہم اس لاہور پریس کلب میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور وزیر اعظم صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں ہائی پاور جو اس نئے صوبوں کی کریشن کے اوپر کام شروع کر دے۔ دیکھیں جب تک ہم چند ایک جو پولیٹیکل فیملیز ہیں وہ اپنے اپنے صوبے چلاتے رہیں گے، 15 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب، اگر ہم اس کو ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ لیں تو یہ 7th لارجسٹ کنٹری بن جائے گا دنیا میں، دنیا کا 7واں بڑا ملک۔ تو آپ دیکھیں کہ انتظامی بیسس پہ اور جو ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس ہے اس کی بیسس پہ اگر ہم اس کو لیں تو اس کو بالکل ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، اور تاکہ دیکھیں ایک بندہ رحیم یار خان سے ٹریول کرتا ہے لاہور آتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ راول پنڈی سے ٹریول کرتا ہے اور لاہور آتا ہے، تو دیکھیں اس بندے کا عام آدمی جو کامن مین ہے جس کو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، جس کا بچہ لیٹ سپوز بیمار ہو گیا ہے، تو وہ لاہور چلڈرن ہاسپٹل اگر آتا ہے راول پنڈی سے اور رحیم یار خان سے، تو دیکھیں اس کو کتنا ٹائم درکار ہوگا، کتنے اس کے ریسورس جو ہیں وہ اس پہ لگیں گے۔ تو یہ کافی اور ایگزامپلز ہیں جو مطلب یہاں پہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو اور جو مقتدرہ ہے ہمارے ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کو بالکل انٹروین کرنا چاہیے، اور جتنے بھی پولیٹیکلی اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو پاور سرکل کا حصہ ہیں ان کو ایک جگہ بیٹھ کے یہ جو نئے صوبے بنانے کی تحریک ہے اس کو فارملی انیشیٹ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور جتنا جلدی گورنمنٹ اس کو انیشیٹ کر دے گی اتنا جلدی جو مسائل جو پائل اپ ہوئے ہیں ان کا جو سلوشن ہے وہ آبویسلی جو ہے نا وہ پروسیس سپیڈ اپ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج کے اس دن کے توسط سے ہمارے 3 ہی مطالبہ جات ہیں گورنمنٹ آف پنجاب سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے، کہ ایک تو ملک میں ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، اور جو ہمارے فارمرز ہیں ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں لانگ اویٹڈ ایشوز ہیں جو ان کا سلوشن آج تک نہیں ہوا ان کو حل کیا جائے۔ دوسرا جو ویٹ پالیسی ہے 2026 اور 27 اس کو ایز سون ایز جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے تاکہ فارمرز کو پتہ ہو کہ ہم نے گندم جو کلٹیویٹ کرنی ہے اس کے لیے ہمیں اتنا معاوضہ گورنمنٹ دے گی یا ہماری فصل کو وہ پراپرلی لے گی، تو گندم کی کلٹیویشن پہ بھی اس کا افیکٹ ہوگا، اور گندم اچھی خاصی مطلب اس کی جو کلٹیویشن ہے وہ ایوریج کلٹیویشن سے بڑھ کے لوگ کاشت کریں گے۔ اور تیسری اور آخری بات اگین کہ انتظامی اصلاحات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں پاکستان کے لیے، اور ان کا پروسیس جو ہے وہ ایز سون ایز پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ
جب سعودی عربیہ کے دورے سے واپس آئیں تو ان کو یہاں پہ آ کے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنانی چاہیے جو انتظامی اصلاحات کے اوپر کام کرے. بہت شکریہ.